اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Viewers, like, comment and share my video and subscribe my channel. آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شوال المکرم، جو کہ رمضان المبارک کے بعد کا مہینہ ہے. یہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہوتا ہے. یہ لفظ شول سے بنا ہے جس کے معنی اونٹنی کا دم اٹھانا ہوتا ہے، کیونکہ عرب لوگ اس مہینے میں سیر و سیاحت اور شکار کھیلنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر مختلف مقامات پر چلے جاتے تھے. راستے میں اونٹنیاں تیزی کی وجہ سے بعض اوقات دم اٹھا لیتی، اس نسبت سے یہ ماہ شوال کے نام سے منسوب ہو گیا. اس مہینے کی پہلی تاریخ کو چونکہ عید الفطر منائی جاتی ہے، جو مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا تہوار تصور کیا جاتا ہے، جس سے اس مہینے کو مسلمانوں میں بڑی اہمیت حاصل ہے. عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں، اس لیے اس دن کو یوم الرحمتہ کہا جاتا ہے. اسی دن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو شہد کا چھتا بنانے کے لیے الہام کیا، اور اسی ماہ کی 17 تاریخ کو احد کی لڑائی شروع ہوئی، جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. ان وجوہات کی بنا پر شوال المکرم کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث پیش خدمت ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے عید الفطر کی رات میں پورا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور عید کی صبح فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور ہر گلی کوچے اور بازار میں اعلان کر دو، اس آواز کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں اپنے رب کی طرف پڑھو، وہ تمہاری تھوڑی نماز کو قبول کر کے بڑا اجر عطا فرماتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت کسی دعا اور کسی حاجت کو رد نہیں فرماتا اور کسی گناہ کو بغیر معاف کیے نہیں چھوڑتا، اور لوگ اپنے گھروں کو مغفور ہو کر لوٹتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے اور لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو حق تعالیٰ ان پر توجہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے نمازیں پڑھیں، اب تم اپنے گھروں کو اس حال میں جاؤ کہ تم بخش دیے گئے ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ شب عید الفطر کے نام شب جائزہ یعنی انعام کی رات رکھا گیا ہے، اور عید الفطر کی صبح کو تمام شہروں کے کوچہ بازار میں فرشتے پھیل جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، جس کو جن و انس کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اب رب کریم کی طرف چلو تاکہ وہ تم کو ثواب عظیم عطا فرمائے اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے. لوگ عیدگاہ کو نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں. فرشتے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. حق تعالیٰ فرماتا ہے، اس مزدور کی کیا اجرت ہے جو اپنا کام پورا کرے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا، اس مزدور کو پوری اجرت دی جائے. رب جلیل ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے روزوں کو نماز شب کا اجر، خوشنودی اور گناہوں کی مغفرت بنا دیا. پھر فرماتا ہے، میرے بندوں، مجھ سے مانگو، اپنی عزت و جلال کی قسم، آج تم جو اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بھی مجھ سے مانگو گے وہ تم کو ضرور دوں گا، اور جو کچھ اپنی دنیا کے لیے مانگو گے میں اس کا لحاظ رکھوں گا. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرے احکام کی حفاظت کرو گے اور احکامات بچا لاؤ گے، میں تمہاری خطاؤں اور لغزشوں کی پردہ پوشی کرتا رہوں گا، اور تم کو ان لوگوں کے سامنے جن پر شرعی سزا واجب ہو چکی ہے رسوا نہیں کروں گا. جاؤ، تمہاری بخشش ہو گئی، تم نے مجھے رضامند کیا، میں تم سے راضی ہو گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ فرشتے یہ مسئلہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور ماہ رمضان کے خاتمے پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری پہنچاتے ہیں۔